بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کیا یہ جن یا دیو ہیں یا کوئی جانور یا دنیا کی کوئی ایسی مخلوق جسے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یاجوج ماجوج کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ مشورہ کرنے پر یہودیوں نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اس سوال کے جواب میں یاجوج ماجوج کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اس لیے اسے حدیث سے تفصیل سے بتاتے ہیں۔ یہودیوں کے بتائے گئے سوال کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 83 میں یوں آتا ہے۔ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، اے محمد، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ان کی کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت میں جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام ذوالقرنین ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جس کا سوال یہودی نے کیا۔ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایرانی بادشاہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ذوالقرنین کی قبر کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں طور پر تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ اگر ان 2 سینگوں کے درمیان میں کندہ کیے گئے نقوش پر غور کریں، یہ وہی 3 کونے ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ ایک حصہ افغانستان، بلوچستان اور ایران کا ہے، دوسرا حصہ آرمینیا، سیریا اور ترکی کا ہے، تیسرا حصہ عراق کا علاقہ ہے۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذوالقرنین کو آخر یہودی کیسے جانتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ وہاں جتنی بھی یہودی آبادی تھی ان سب کو غلام بنا کر وہ بابل لے آیا۔ یاد رہے کہ بابل اس دور میں سب سے با اثر ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی۔ یاد رہے کہ ذوالقرنین ہی وہ بادشاہ ہے جس نے یاجوج ماجوج کو قید کیا اور وہ دیوار تعمیر کی جس کے پیچھے یاجوج ماجوج آج بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار کہاں دریافت ہوئی ہے، جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین کے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے علماء اور مفکرین سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفکر اور مصنف نے ذوالقرنین کو ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، جس کو قریش اعظم کا نام بھی جانا جاتا ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ ترین قیاس ہے۔ بہرحال ابھی تک کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکا۔ البتہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن پاک نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا، اور وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں باحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار قائم کر دے۔ اور قرآن پاک میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح اس قوم کو ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خالوی یا مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں۔ جو چیز بھی بنی ہے بالآخر ختم ہونی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں دریافت ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سب سے مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے، جو اب تک موجود ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے، یعنی بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور علماء اور مفکرین کی گواہی کے مطابق سرزمین قصاص میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ سد ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، مگر جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ قرآن مجید کی آیات تورات کے متعلق شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو موسکو اور توبل سے ان کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمال مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی اور یہ کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے تو دوسرے دن نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر دیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں نواز بن سلمان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول جنگ میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ یا تسلط ہے۔ یہ باتیں سب غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت، شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے بس میں نہ ہوگی، اور پھر وبائی امراض سے سب کے سب لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔